باقی ہمارے نوجوانان تو قدس کو جانتے نہیں ہیں، مسجد اقصی کو تو جانتے نہیں، بہت کم لوگ اس کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ کیا ہے بیت المقدس؟ یہ فلسطین کیا ہے؟ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای مسجد وضع فی الارض اولا، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ ثم ای، پھر یا رسول اللہ کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصی، بیت المقدس۔ پھر پوچھا گیا کم بینہما، کتنا فاصلہ ان دونوں کی تعمیر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ وہ واحد مسجد ہے، 3 ہی مساجد ہیں جس کی طرف سفر کرنے کا حکم بھی ہے اور اس کے سفر پر فضیلت بھی ہے۔ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے۔ ایک نماز پڑھیں مسجد اقصی میں تو 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت بھی یہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب ہلاک ہوئی ان کی بھی بعد میں جائے ہجرت یہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب بھی یہی ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھانا آتا تھا۔ یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ سامان آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ فرمانے لگیں اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ وہ قصہ بھی یہیں پیش آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کنواری، اللہ کے حکم سے ان کے ہاں ولادت بھی اسی سرزمین پر ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں حکومت رہی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور جہاں سلیمان علیہ السلام بھی رہے۔ جو واقعہ پیش آیا تھا چیونٹی کا، وادی عسقلان میں، وہ فلسطین میں ہے، جس کو اب وادی النمل بھی کہتے ہیں۔ سورۃ النمل اس واقعے میں نازل ہوئی۔ اور پھر جو ہے فلسطین جو ہے یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ 16 یا 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لائے تھے مدینہ المنورہ، 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم آیا قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کا، تو عین نماز کے دوران یہ حکم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو عین نماز کی درمیان حکم آیا۔ بعض اقوال کے مطابق عصر کی نماز تھی، آپ 2 رکعت پڑھا چکے تھے، 2 رکعت باقی تھیں، آپ نے رخ موڑا، صحابہ اکرام کو چیرتے ہوئے اس طرف چلے گئے۔ تمام صحابہ اکرام نے اپنا رخ موڑ لیا، آپ کے پیچھے ہو گئے، تو آپ نے 2 رکعت اس طرف ادا کی، جس کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو مدینہ المنورہ میں آپ اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، مسجد القبلتین، جس کی دونوں طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، اور اس کی آزادی کے لیے صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں صحابہ کرام نے رومیوں سے جنگ لڑی ہے۔ 5000 صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے ہیں، اور جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس تشریف لائے، جس کی فتح کے لیے یہ وہ مقام ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی 11 سال چھاپہ مار جنگ اس قبلے کے لیے لڑتے رہے، مسجد اقصی کے لیے، کہ اگر اس پر غیروں کا قبضہ ہو گیا تو خطرہ ہے کہ اگلا مرحلہ ان کا مکہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، جو کہ ان کے مقاصد میں ہے۔ اس لیے جنگ معمولی نہیں ہے، سب کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔